سفر کے مہینے میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی، اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ دولت، رزق، پیسے، کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے کالے چنے لے لینے ہیں، سفر کے مہینے میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے آل ان ون یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ ناظرین، آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینوں میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چنوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینے میں سفید نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے بھی سفر کے مہینے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینے میں آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے سوار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینے میں صدقہ کیا ہوتا ہے اور خاص کر کالی چیز جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی۔ لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ بلائیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور پورا سال کے لیے یعنی آئندہ سفر کا مہینہ آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسے کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئے تو وہ شخص سخت غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی کوئی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ بیماری لے کر آئی ہے تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لیں، ڈاکٹرز کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن ناظرین، اگر آپ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیتے ہیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والے ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسی پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت اور رزق عطا فرمائیں گے کہ آپ کے گھر دولت، پیسے اور رزق رکھنے کی جگہ تک باقی نہ بچے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے کرم سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دے دینے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ دینے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ پورے سال کے لیے جادو، ٹونے، نظر بد اور حاسد کے حسد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ تو چلیں ناظرین، دیکھ لیتے ہیں کہ کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کو صدقہ دینے کا طریقے کے بارے میں بتاؤں، ویڈیو کو لائک کر دیں، یہ آپ کا پیار ہے اور اس سے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔
اور اگر کوئی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے لازمی شیئر بھی کیا کریں۔ کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے 1 پاؤ کالے چنے لے آنے ہیں۔ ویسے آپ زیادہ چنوں کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 1 پاؤ چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کا بازار سے لے آنے کے بعد آپ نے کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ کر سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ ہے لیکن سب سے طاقتور ترین سورہ ہے، تو آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 3 بار ہی سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس بھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار ہی سورہ فلق پڑھ لینی ہے۔ یہ بھی بہت چھوٹی سی سورہ ہے۔ ناظرین، سورہ کوثر کے بارے میں تو میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ طاقتور سورہ ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور سورہ بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس اور سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھنے والا جن اور انسان دونوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حاسد کے حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ تک نہیں سکتی، خاص طور سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب آپ 3 بار سورہ کوثر، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے جو سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے کسی کو نہیں دے دینے، اور نہ ہی آپ نے کالے چنے کو کسی چوراہے میں پھینک دینا ہے یا کسی قبرستان میں یا ندی نالے میں پھینک دینا ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی حرکتیں ہیں۔ اب ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اور اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کالے چنوں کو صرف ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں اچھی طرح سے، جب وہ گل جاتے ہیں تو ان کالے چنوں کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اگر آپ گلے ہوئے کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے پیکٹس میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے لے لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک، لیموں وغیرہ ڈال کر انہیں اور چٹپٹا بنا کر بھی بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، یا اگر سادے بھی کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کر دیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کالے چنوں کا سالن بنا لیتے ہیں اور پھر غریبوں کو روٹیاں لے کر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے واپس اپنے گھر میں داخل ہوں گے، آپ اپنی کھلی آنکھوں سے جو کرشمے ہوں گے، جو معجزے ہوں گے، انہیں خود دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ تعالی دور ہونے لگ جائیں گی، اور ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کے لیے رزق میں دولت کے راستے کھلنے لگیں گے، خوشحالی آنے لگے گی، آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا، برکتیں نازل ہونے لگیں گی، اور ہر قسم کی بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس لیے ناظرین، سفر کے مہینے میں 1 بار کالے چنوں کا صدقہ ضرور کر لیجئے گا۔ پورا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لکھ دیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ جزاک اللہ، اللہ نگہبان۔